السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایک ایسے دین کی نعمت سے نوازا ہے جو دین دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے میں ہماری زبردست رہنمائی کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے بہت سارے مسائل میں سے ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ دنیا میں اپنا دوست کس کو بنایا جائے، کیونکہ دوستوں کا انتخاب، اس کا تعلق صرف انسان کے دنیا اور فائدے اور نقصان سے نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ایک انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کا بہت کچھ انحصار اس پر بھی ہے کہ دنیا میں اس کے دوست کیسے تھے۔ دوستوں، دیکھیے، رشتہ داروں کا انتخاب ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جن رشتہ داروں کے درمیان ہم کو پیدا کر دیا ہے وہی رہنے والے، جن کو اللہ نے ہمارا ماں باپ بنا دیا، بھائی بہن بنا دیا، چاچا ماموں خالہ پھوپھی، یہ ہم اپنی مرضی سے منتخب نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں ہم کو پیدا کرتا ہے، پر دوستوں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، اور دوستوں کا انتخاب زندگی کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کا تعلق صرف دنیا کے فائدے اور نقصان سے نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ایک انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کا بہت کچھ انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا میں کیسے لوگوں کو اس نے اپنا دوست بنایا تھا، کن لوگوں کے سرکل میں رہتا تھا، اس کا فرینڈ سرکل کیسا تھا۔ سلف کہا کرتے تھے الصاحب صاحب اما الی الجنت و اما الی النار، کہ دوست انسان کو لے کر کے جاتا ہے، یا تو جنت میں لے کر کے جائے گا یا تو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ دوست انسان کو یا تو جنت میں لے کر کے جائے گا یا جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جہنمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ انگلی اپنے دانت کے نیچے دبا لیتا ہے، خاص طور پہ عورتیں۔ قیامت کے دن جہنمی کو اتنا افسوس ہوگا کہ افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو وہ چبا ڈالے گا۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن برے لوگوں کو دوست بنانے والا اپنے دوست کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور وہ کیا افسوس کرے گا؟ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی تھی، یہ میرا دوست تھا جس نے نصیحت مجھے قبول نہیں کرنے دی، ہدایت میرے پاس آئی، جنت کا دروازہ کھلا تھا، میرے دوست نے اس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دوست اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے برے دوست کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بھائی سب سے بڑی مثال ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے ہیں کہ میرے چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں،
میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کے لیے حجت قائم کر سکوں گا، دلیل دے سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو بخش کر کے جنت میں ڈال دے، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، جنت کا دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے، ابو طالب کو صرف ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ کون آ گیا بیچ میں؟ ابو جہل، ہاں، ان کا اپنا دوست آ کر کے تانا دینے لگا کہ ابو طالب کیا موت کے قریب میں اترغب عن دین عبد المطلب، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تانا دیا، آر دلائی، شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ جنت کا دروازہ سامنے کھلا تھا، ابو جہل بیچ میں آ کر کے وہ آڑ بن گیا، اور ابو طالب نے کہا احب النار علی العار، کہ میں آر پر نار کو پسند کرتا ہوں۔ کوئی مجھے آر دلائے، مرنے کے بعد مجھے شرمندہ کیا جائے، تانے دیے جائیں کہ عبد المطلب نے اپنے باپ کو دین میں چھوڑ دیا تھا، اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں۔ مطلب آپ سوچیں، ابو طالب کو پتا تھا کہ میں نے اگر اپنے بھتیجے کی دعوت قبول نہیں کی تو میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں جاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کھلا تھا، دوست آ کر کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ دوست اگر برے ہوں تو یہ بڑے خطرناک ہیں۔ دنیا میں جو ان کا نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ پر، خاص طور پہ نوجوان لوگ سنیں، دنیا میں جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ پر، آپ کا دوست قیامت کے دن آپ کو جہنم میں لے کر کے جا سکتا ہے۔ برا دوست جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ برا دوست انسان کی دنیا ہی کے لیے نہیں، اس کی آخرت کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاسق ہو۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا لا تواخ الفاجر، کسی گنہگار کو اپنا دوست مت بناؤ، فإنه يزين لك فعله، کہ گناہگار کیا کرے گا؟ اپنی گناہ آپ کو بہت حسین بنا کر کے پیش کرے گا، اپنے گناہوں کو تمہارے سامنے مزین کرے گا۔ وَيُحِبُّ أَن تَكُونَ مِثْلَهُ، اور چاہے گا کہ تم بھی اس کی طرح گنہگار ہو جاؤ، ہے نا؟ برے آدمی کے ساتھ رہو گے، گنہگاروں کو اپنا دوست بناؤ گے تو گنہگار دوست کیا کرے گا؟ اپنے گناہ لذت لے لے کر کے تمہارے سامنے بیان کرے گا، اور چاہے گا تم بھی اس کے جیسے ہو جاؤ۔ کتنے سارے لوگ دیکھیے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نا، برے دوست کی مثال سگریٹ پینے والے کی طرح ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، برے دوست کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ جیسے بھٹی جلانے والے کی طرح۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے بھٹی نہیں دیکھی ہوگی، تو آسان مثال ہے کہ برا دوست سگریٹ پینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کی صحبت میں آپ رہیں گے تو یا تو وہ آپ کو سگریٹ کا عادی بنا دے گا۔ اکثر لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو کون سگریٹ پینا سکھاتا ہے؟ ابا ایک پیکٹ ولس لے کر کے آتے ہیں کہ بیٹا پی کر کے دیکھو کتنا اچھا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو سگریٹ پینا نہیں سکھاتا، بھائی کتنا بھی برا ہو اپنے بھائی کو سگریٹ پینا نہیں سکھاتا۔ عام طور پہ لوگ سگریٹ پینا کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے، ہے نا؟ گنہگار دوست کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہوں کو خوبصورت بنا کر کے، مزین بنا کر کے پیش کرے گا۔ وہ سگریٹ پیے گا تو تم کو سگریٹ کے فائدے بتائے گا، وہ شراب پیے گا تو تم کو شراب کے فوائد بتائے گا، وہ فلم دیکھ کر کے آئے گا تو تم کو اس کی سٹوری سنائے گا، وہ زنا کرے گا تو اپنے تعلقات کی باتیں لذت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کرے گا۔ وہ چاہے گا جیسے وہ گنہگار ہے تم بھی ویسے ہی گنہگار ہو جاؤ۔ میرا ایک دوست تھا، پیدائش میری یہیں باندرہ کی ہے، بہرام کی۔ ایک میرا دوست تھا علاقے میں، وہ ایک حنفی مدرسے میں پڑھتا تھا، میں اہل حدیث مدرسے میں پڑھتا تھا۔ تو جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے، اتنا ہی وقت عام طور پہ ساتھ میں گزرتا تھا۔ تو ایک دن چھٹی ہوئی تو میرے دوست نے کہا چل آج بیئر بار چلتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی وہ بہت گندی جگہ ہے، مجھے نہیں جانا ہے۔ تو بولنے لگا بیئر پیئیں گے خالی، اور بیئر کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، وہ فروٹ سے بنتی ہے، اس کے اندر پاور رہتا ہے، طاقت آتی ہے بیئر پینے سے۔ بیئر کے فوائد میرے سامنے بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پینا ہے۔ بولا اچھا تو چل، میں بیئر پیوں گا، تو بیٹھ کر کے تھمس اپ پینا۔ برا دوست کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی برائی کو حسین بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرح ہو جائے. وہ فاجر ہے تو وہ چاہے گا کہ تم اس کی طرح ہو جاؤ. اس لیے سلف کہا کرتے تھے لا تمشی مع الفاجر، گنہگار آدمی کے ساتھ چلو بھی مت، اس کے ساتھ دکھو بھی مت. حتیٰ کہ سلف نے کہا کہ تمہارا کسی گنہگار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. دیکھیے انسان جو ہے جیسا ہوتا ہے ویسے لوگوں کے سرکل میں رہتا ہے. ہر انسان جیسا ہوتا ہے ویسے لوگوں کا سرکل اختیار کرتا ہے، اور جیسے لوگوں کے سرکل میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. آپ ایسے دوستوں کا سرکل اختیار کیجئے جن کی طرح آپ بننا چاہتے ہیں. اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو جہنمیوں کے ساتھ رہ کر کے جنت نہیں جا سکتے. نوجوانوں کو خاص طور پہ بول رہا ہوں. ہاں، دو لوگ جن کی منزلیں الگ الگ ہوں ان کے راستے ایک نہیں ہو سکتے. اگر آپ کی منزل جنت ہے تو آپ کو اپنا ہمسفر کن کو بنانا چاہیے؟ جو جنت کے راستے پہ چلنے والے، جو آپ کو نماز کے وقت یاد دلائیں، ساتھ میں لے کر کے چلے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے. فجر میں کسی دن آپ اگر نہیں اٹھے آپ کے گھر پہنچ جائیں. حضرت عمر ایک مرتبہ فجر کے وقت میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا غائب ہے، گھر پہنچ گئے. اس کے کہا کیا بات ہے؟ اس کے اماں سے کہا آج فجر میں دکھائی نہیں دیا وہ. تو ان کی اماں نے کہا یہ تو پوری رات قیام اللیل میں گزری، اس کی تہجد پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی اور نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. تو حضرت عمر نے اس کو نصیحت کی کہ میرے بھائی، تہجد کی پوری رات کی نماز سے زیادہ بہتر ہے کہ تم فجر کی 2 رکعت پڑھ لو. فجر کی 2 رکعت فرض پوری رات کی تہجد سے زیادہ افضل ہے. اگر تہجد پڑھنے کی وجہ سے تمہاری فجر چھوٹ گئی تو بہتر ہے کہ تم تہجد کم پڑھو لیکن فجر کی نماز آ کر کے پڑھو. یہ دوست ایسا دوست ہونا چاہیے کہ آپ جہنم کے راستے پہ جائیں تو آپ کو جنت کے راستے پر لے کر کے آئے. سلف کہا کرتے تھے اخ لکا کلما لقیکا ذکرک بحسبک من الآخرہ. تمہارا وہ دوست جو جب بھی تم سے ملتا ہے تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، تمہارے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے. تمہاری اور اس کے درمیان جب بھی گفتگو ہوتی ہے دین پر گفتگو ہوتی ہے، تمہارا موضوع نیکی ہوتا ہے. کہا تمہارا یہ دوست جو تم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے جب بھی تم سے ملتا ہے اس دوست سے اچھا ہے جو تب بھی تم کو ملتا ہے تمہارے ہاتھ میں 2-4 دینار رکھ دیتا ہے. ایسا دوست، دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کا کوائنز. اگر آپ کے 2 دوست ہیں، ایک دوست جب بھی ملتا ہے 2-4 دینار دے دیتا ہے، ایک دوست غریب ہے وہ پیسہ نہیں دیتا لیکن جب بھی ملتا ہے آپ کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے. یہ دوست کا اس دوست سے اچھا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر جو بے دینی ہوتی ہے، دنیا داری ہوتی ہے، جو گناہوں کے اور لذتوں کی اور خواہشوں کی اتباع کے جذبات ہوتے ہیں، ایسے نیک دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اندر سے آپ کے اندر اللہ کی یاد پیدا کرتے ہیں. حضرت حسن بصری کے بارے میں ان کے دوست کہتے ہیں کہ دخلنا علی الحسن وخرجنا. ہم حسن بصری کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے، اور جب حسن بصری کے گھر سے باہر نکلے ما نعد الدنیا شیئا. حسن بصری کا ایسا اثر تھا، ان کی صحبت کا ایسا گہرا اثر ہماری شخصیت پر ہوتا تھا کہ ان کے گھر سے باہر نکلتے ما نعد الدنیا شیئا، ہم دنیا کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے کچھ، ہماری نظر میں دنیا کی حیثیت گر جاتی تھی. ایسے دوست آپ کے ہونے چاہیے، ایسے لوگوں کا حلقہ بنائیے. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ بنیں گے. فارسی کا ایک شعر ہے نا، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز. کہ ہر جانور، ہر پرندہ اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے. پرندہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ ہی رہتا ہے. کبوتر با کبوتر باز بباز، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے اور باز باز کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر آپ کوؤں کے بیچ میں رہتے ہیں تو آپ باز نہیں بن سکتے. ہاں، اگر آپ کے دوستوں کا سرکل کوؤں والا ہے
تو کووں کے ساتھ رہ کر کے آپ کوا ہی بنیں گے؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرغس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ آسمان پر تو دونوں ہی اڑتے ہیں، لیکن شاہین کی پرواز اور کوے کی پرواز میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ شاہین بننا چاہتے تو کووں کے ساتھ رہ کر کے تو نہیں بن سکتے۔ ذرا سا غور کریے اپنے فرینڈ سرکل کو، کالج میں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اسکول میں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، محلے میں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، اگر یہ شاہی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کووں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو زندگی میں کبھی بھی وہ آپ کو باز نہیں بننے دیں گے۔ باز بننا ہے تو باز کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ اڑو، اٹھو بیٹھو، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے جیسا بن جاتا ہے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برے لوگ انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، دنیا کا جو نقصان کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر۔ آشا ایک عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، شاعروں کا سردار کہا جاتا تھا اس کو اپنے زمانے میں۔ آشا اشعر الشعراء تھا، اور عرب کے لوگ جو عربی اللہ کے نبی کی بعثت کے وقت عرب کے لوگ شاعروں کی عزت ایسے کرتے تھے جیسے قومیں اپنے نبیوں کی عزت کرتی ہیں، بہت، یعنی ان کی فین فالوئنگ بہت ہوتی تھی، کیونکہ وہ ٹرائبل کلچر تھا، قبائلی معاشرہ تھا، اور قبیلے کی فخر والی چیزیں بیان کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ شاعری تھی۔ شاعری اس زمانے کا میڈیا تھا، اور ہر دور میں جو میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور جو ویلتھ کو کنٹرول کرتا ہے، جو ہتھیار کو کنٹرول کرتا ہے، وہی پوری قوم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو شاعروں کا بڑا مقام تھا۔ آشا تو سارے شاعروں کا سردار تھا، اللہ کے نبی کا زمانہ اس نے پایا، اور آشا کے ذہن میں ایک بار بات آئی کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ کتنا دیر بولنا ہے شیخ؟ 9:30۔ آشا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، تو وہ چھوڑ کر کے اپنا گھر اور مدینہ کی طرف نکلا۔ جب مدینہ کے راستے پر تھا تو اس کو راستے میں اس کے کچھ دوست مل گئے جو مکہ کے تھے اور کافر تھے۔ تو ان لوگوں نے عائشہ سے کہا، عائشہ کہاں کا پلان ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے محمد کے ہاتھ پر، میں اس دین کو چھوڑ کر کے اب اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو اس کے کافر دوست تھے ان کو ٹینشن ہو گیا کہ اگر عائشہ نے اسلام قبول کر لیا تب تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑی تعداد عائشہ کے پیچھے مسلمان ہو جائے گی، عائشہ کا اتنا بڑا فین کلب ہے، اتنی بڑی فالوئنگ ہے اس کی، تو سوچا اس کو اسلام کے راستے سے بھٹکاتے۔ تو عائشہ سے کہا، عائشہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو زنا نہیں کر پاؤ گے، اسلام میں زنا حرام ہے۔ عائشہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کروں گا زنا، پاک دامنی والی زندگی گزاروں گا، لیکن میں اسلام قبول کروں گا۔ اب پہلا وار تو دوستوں کا خالی گیا، دوستوں نے کہا اچھا زنا نہیں کرو گے لیکن شراب بھی نہیں پی سکو گے، اسلام میں شراب پینا بھی حرام ہے، بغیر شراب کی تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ اب بھائی شاعر کے تو 2 ہی شوق ہوتے ہیں، شباب اور شراب۔ ہاں، شباب کے لیے تو اس نے توبہ کر لی، شراب کے لیے وہ پھر ٹینشن میں آ گیا۔ تو اس نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں اپنے گھر واپس، ابھی جا رہا ہوں اپنے گھر واپس، 1 سال تک پیٹ بھر کر کے شراب پیوں گا، یہاں تک کہ سیراب ہو جاؤں گا شراب سے، 1 سال بعد شراب چھوڑ دوں گا، پھر جا کر کے اسلام قبول کروں گا۔ اور وہ واپس چلا گیا اپنے گھر پر، اور جب واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، سال پورا ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی اور اسلام سے محروم رہا۔ کس نے اس کو اسلام سے محروم رکھا؟ اس کے اپنے دوست نے۔ ایسے بھی دوست ہیں جو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے دوستوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایسے بھی دوست ہیں، اگر دوست اچھا ہو تو دوست اپنے دوست کو جنت میں بھی لے کر کے جائے گا، ایسے بھی ہوں گے۔ الصاحب صاحب اما الی الجنت و اما الی النار، دوست اپنے دوست کو جہنم میں بھی لے کر کے جائے گا اور جہنم سے نکلوا کر کے جنت بھی لے جا سکے گا۔ وہ دوستی جو ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ دوستی اتنی گہری
اور اتنی مضبوط ہوتی ہے نا کہ وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ جو متقی دوست ہیں آپ کے نا، ان کے ساتھ آپ کی دوستی انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غالباً صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اچھا جب میں دوست کہہ رہا ہوں تو دوست سے مراد دو چیزیں۔ پہلی بات تو دوست سے مراد فیس بک فرینڈ نہیں۔ دوست یہ جو فیس بک کی دوستیاں ہوتی ہیں نا، یہ کوئی دوستی نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دوست اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جس کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، جس کی تکلیف آپ کو غمگین کر دیتی ہے، جس سے زیادہ دن ملاقات نہ ہو تو آپ اس کی یاد آنے لگتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھو تو وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، جو بلا لے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں کہاں جانا ہے، نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ میں، اس کو دوست بولتے ہیں۔ فیس بک فرینڈ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہاں، میں کبھی سوچتا ہوں میرے 5000 سے زائد فیس بک فرینڈ ہے، 40,000 فالوور ہیں، لیکن ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں سوچتا ہوں کبھی میری موت ہو گئی اور کسی نے اعلان ڈالا اگر فیس بک پہ شیخ سرفراز فیضی وفات پا گئے، تو میرے فیس بک فرینڈ کیا کر لیں گے؟ ایک سیڈ والی ریئیکشن دے دیں گے، نیچے کمنٹ باکس سے دعا کاپی کر کے کمنٹ کر دیں گے، بس اتنی دوستی ہے یہ، ہاں، اور اسکرول کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ میری وفات کی خبر کے نیچے اگر کوئی جوک لکھا ہوگا تو اس پہ ہاہا والا ریئیکشن بھی دے دیں گے۔ ان کے جذبات بس اتنے ہی ہے میرے لیے۔ دوست اس کو نہیں کہتے۔ دوست وہ ہے جس سے آپ کا گہرا جذباتی، قلبی، روحانی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوستی ہوتی ہے نا ایمان والوں کی، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا دوست کا مطلب سہیلی بھی، ہاں، دوست کا مطلب صرف مردوں کی دوست نہیں، سہیلیاں بھی اس میں شامل ہیں، یعنی عورتوں کی سہیلی، مردوں کی سہیلی، مردوں کی سہیلی نہیں، عورتوں کے لیے سہیلی اور مردوں کے لیے دوست۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کچھ جنتی جنت میں جا کر کے اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے۔ دوستی اتنی گہری چیز ہوتی ہے نا کہ بعض مرتبہ رشتہ دار زندگی میں وہ نہیں بن پاتا جو آپ کا دوست بن جاتا ہے اگر اچھا ہو۔ خود اللہ کے نبی کو دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت ہوئی، اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، خونی رشتہ داروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے کرکٹ بھیجے، ستایا، تکلیف دی، پریشان کیا۔ ایک انسان تھا جو اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد سے لے کر کے وفات تک ہر قدم پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا، ہر طرح کی قربانیاں دی، اپنا جان مال سب اللہ کے نبی کے لیے نچھاور کر دیا، ہر مشکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، اپنے مشن کو ختم کر کے اللہ کے نبی کے مشن کو آگے بڑھانا زندگی کا مقصد بنا لیا، ہر قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ وہ انسان کون تھا؟ وہ اور کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا ہے نا، حضرت ابوبکر۔ اور حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ بنیادی طور پہ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے دوست تھے۔ جو رشتہ داریاں تھی وہ تو بعد میں ہوئی، اصلاً تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، بلکہ سارے صحابہ، صحابی کا مطلب ہی ہوتا ہے دوست، ساتھی، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی۔ تو دوستی کا رشتہ اگر گہرا ہونا، اچھا دوست ہمارے لیے بعض مرتبہ ہمارے خونی رشتہ داروں سے بڑا ثابت ہوتا ہے۔ نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے، کہاں گئے میرے دوست، اور جب نہیں پائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ جو جنت میں نہیں گیا وہ کہاں جائے گا، جو جنت نہیں گیا وہ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے، دعائیں کریں گے، التجا کریں گے، ضد کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ اخواننا، ہمارے کچھ دوست تھے، کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو نمازیوں والا رشتہ ہوتا ہے نا، زندگی میں ایک رشتہ ہوتا ہے نمازی والا رشتہ، کہ ایک نمازی بھائی، اس سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں گواہی دیں گے، کہیں گے کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویحجون معنا، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ جنت نہیں آ سکے، تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دے دے۔ دوست اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا اخرجوا من عرفتم، جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو جا کر کے جہنم سے نکال لاؤ، اور نیک لوگ اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال کر کے لائیں گے جنت میں۔ ایسے دوست ہیں آپ کے جن سے آپ کو امید ہے کہ اگر آپ، اللہ نہ کرے کہ ہم پھنس جائیں، اللہ تعالیٰ تو دعا کرنی چاہیے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، لیکن ایسے دوست ہیں کہ اگر پھنس گئے تو بچا لے جائیں گے؟ ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہے زندگی میں؟ ہاں، اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آئیں گے۔ اور جب کافر یہ حالات دیکھیں گے تو کافر کہیں گے کہ ہائے، ہمارا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، وما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نہ ہماری کوئی سفارش کرنے والے لوگ ہیں، نہ کوئی سچا گہرا دوست ہے کہ جو ہم کو جہنم سے بچا سکے۔ کافر حسرت کریں گے کہ مومنوں نے اچھے لوگوں کو دوست بنایا تھا، وہ ان کو جہنم سے بچا رہے ہیں، اور ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو دوست بناؤ اپنا۔ اچھا دوست وہ ہے جو دین کے معاملے میں آپ کی مدد کرے، جس کی صحبت سے آپ کی دینداری میں اضافہ ہو، آپ کا دین کا علم بڑھے، آپ کے اندر تقوی بڑھے۔ حضرت ابو زرع بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کے بارے میں بعض علماء نے کہا جو حدیث ابو زرع نہ جانتے ہو وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو زرع رازی، ان کی وفات کا وقت قریب تھا، تو ان کے کچھ دوست ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، پیٹ میں مرض تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اب یہ تھا کہ آخری وقت ان کا چل رہا ہے، تو جب کسی کا آخری وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن کلمہ پڑھنے کی تلقین میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرنے والے پر، جو بستر مرگ پر ہے، اس پر دباؤ ڈال کے کلمہ نہیں پڑھوانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت شدید درد میں ہوتا ہے۔ آپ زبردستی کلمہ پڑھوائیں گے تو ہو سکتا ہے درد کے مارے زبان سے کوئی کفریہ بات کر دے، وہ بہت نازک وقت ہوتا ہے۔ انما الاعمال علی الخواتیم، آدمی کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمے کے وقت اگر آپ نے زور ڈالا اور اس نے چڑچڑے پن میں کوئی غلط بات بول دی تو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا، تو اس پر دباؤ نہیں ڈالا جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب کیا ہوا، وفات کا وقت قریب ہے، وہ درد میں مبتلا ہے، تو دوستوں نے کہا کسی طرح سے ان کو کلمے کی تلقین کی جائے، تو ایک دوست نے، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، دوست نے کہا ابو زرع کیا وفات کے وقت تلقین کے معاملے میں کوئی حدیث آپ کو پتا ہے؟ حضرت ابو زرع سے کہا کہ وفات کے وقت تلقین کے معاملے میں اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آپ جانتے ہیں؟ ابو زرع فوراً ہوش میں آ گئے، کہا بالکل، اور پوری سند پہلے حدیث کی سنائی، اس کے بعد کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ آدھی حدیث سنا سکے، حدیث سنائی کہ جس کا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ، اتنا کا وفات پا گئی۔ آگے کے الفاظ کیا تھے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ الفاظ نہیں بیان کر سکے، اور اللہ کا فضل ان پر ایسا ہوا کہ ان کی زبان سے نکلنے والا کلمہ بھی کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں۔ دوست صرف دنیا کا فائدہ نقصان نہیں کرتے ہیں، اچھے دوست دنیا میں بھی مفید ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی مفید ہوتے ہیں، اور برا دوست دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھے دوست کی صحبت یا تو آپ کو اچھا بنا دیتی ہے، یا اگر مان لے کہ آپ اچھے دوست کی صحبت میں اچھے نہ بھی رہیں تو بھی کم سے کم اچھے دوست کی صحبت کی وجہ سے اس کی نیکی، اس پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں سے آپ کو بھی محروم نہیں کرتا۔ جیسے یہاں پہ مجلس میں ممکن ہے کوئی صاحب آئے ہوں، اپنے دوست کے ساتھ آ گئے، ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ اسپیشل فرشتے طے کیے ہوئے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو،
اور جب ایسی مجلس مل جاتی ہے تو گھیر لیتے ہیں آ کر فرشتے، یہاں تک کہ اتنا بھیڑ ہو جاتی کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے کچھ بندے تیرے ذکر میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ میرے بندے جمع ہو کر کے؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری تسبیح، تیری حمد، تیری توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا اگر مجھے دیکھ لیں تب کیا کریں؟ تو کہا تب تو اللہ تعالیٰ تیرا اور زیادہ ذکر کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا ان بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر جنت دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر تو یہ اور شدت سے طلب کریں گے جنت۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کس سے پناہ چاہتے ہیں یہ؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بندے مل کر کے تو اس سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اچھا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر جہنم دیکھ لے تو؟ فرشتے کہتے ہیں تب تو یہ اور شدت سے پناہ مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس ایسی مجلس بنا دے۔ ہاں یہ جو دینی مجلسیں ہیں نا، اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میں بتا رہا ہوں پہلے سے جانتے ہوں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مجلس میں شرکت ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب یہ اصل دیکھیے کہ اچھے دوست کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن ان میں ایک آدمی ایسا ہے لیس منہم، جو ان میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے عبد خطا، گنہگار آدمی ہے، نیک آدمی نہیں ہے۔ وہ تو گزر رہا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی تو آ کر کے بیٹھ گیا، وہ ان لوگوں کی طرح نیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اتنے پیارے لوگ ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا گناہگار آدمی بھی ان پر نازل ہونے والی رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی بخش دو۔ یہ نیک نہیں ہے، یہ گنہگار ہے، اس کی بخشش کیوں ہو رہی ہے کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ کہ جن کی صحبت، ٹھیک ہے اگر تم نیک نہ بھی بن پاؤ تو کم سے کم ان کی نیکیت کی برکتوں سے تم محروم نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔